مالا نمرہ احمد، حصہ دوم، مکہ، قسط نمبر 13۔ اس روز کے بعد میں نے جانا ایک انمٹ سچ۔ میں نے جانا کہ محبت ہر چیز نہیں ہوتی۔ یہ ایک جذبہ ہے جس کو بنا کسی درد کے محسوس کرنے کی نعمت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ محبت تمہیں آزاد کر دے گی، لیکن نہیں، محبت ایک پنجرہ ہے، ایک اذیت سے بھرا پنجرہ۔ اس کی طلائی سلاخیں بنی ہیں تڑپ، درد دل اور ادھورے خوابوں سے، اور جس لمحے مجھے احساس ہوا کہ کسی کی بقا کے لیے محبت لازم نہیں ہے، تو اس دن میں نے خود کو آزاد کر لیا۔ اب کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی مجھے دکھ پہنچانے کی۔ میاں ایشر۔ یہ وہ رات تھی جب پولیس کمشنر چنگیز نے پہلی دفعہ ماہر فرید کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا۔ ایک آفیسر ہتھکڑیاں لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور ماہر کی نظریں ان کے چمکتے لوہے پہ جم سی گئی تھیں۔ ماہر جیل نہیں جائے گا۔ ماہر کے لب پھڑ پھڑائے۔ یاسمین پیترووا کے گھر کے باہر بارش رک چکی تھی۔ اب وہاں بس سیاہ گیلی رات تھی جو دم سادھے کھڑکی کے اندر جھانک رہی تھی، جہاں زرد روشنی سے منور اسٹڈی روم میں وہ سب کھڑے تھے۔ تمہیں خاموش رہنے کا حق ہے، چنگیز نے کھنکھار کے یاد دلایا۔ اس وقت تمہاری کہی کوئی بات تمہارے خلاف عدالت میں پیش کی جا سکتی ہے۔ ماہر جیل نہیں جائے گا۔ اس کی نظریں ابھی تک ہتھکڑیوں پہ جمی تھیں۔ آفیسر اب رک کے سوالیہ نظروں سے چنگیز کو دیکھنے لگا۔ کیا تمہارے پاس اریسٹ وارنٹ ہے؟ یاسمین نے تشویش سے مداخلت کی۔ چنگیز نے ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈالی۔ جی، اور میں اسے آپ کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں۔ آپ ایک طرف ہو جائیں۔ یاسمین کے قدم خود بخود پیچھے ہو گئے۔ وہ کارنر لیمپ کے قریب جا کھڑی ہوئی اور بے بسی سے ماہر کو دیکھا۔ ماہر، ابھی خاموشی سے گرفتاری دے دو، پھر بعد میں۔ مجھے گرفتاری دینے سے پہلے تم سے بات کرنی ہے چنگیز، ضروری بات۔ چنگیز نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ ابھی تک ہتھکڑیاں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت تمہاری کہی کوئی بات، پلیز۔ اس نے نگاہ اٹھا کے چنگیز کو دیکھا تو آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ کچھ تھا ان میں، منت، اصرار، بے بسی۔ چنگیز کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ اس نے سر کو خم دیا، پھر آفیسرز کو اشارہ کیا۔ ان دونوں نے ناپسندیدگی سے کومسار بے کو دیکھا، لیکن پھر یاسمین کی معیت میں چلتے ہوئے وہ اسٹڈی سے باہر چلے گئے۔ اب وہ دونوں تنہا تھے۔ چنگیز تیوری چڑھائے اس کی طرف پلٹا۔ مجھے دوستی کا واسطہ دے کر تم مجھے ہتھکڑی نہیں لگاؤ گے، وہ سفید پڑتی رنگت کے ساتھ بہت ضبط سے کہہ رہا تھا۔ چنگیز چونکا۔ تم جنایت، ہومیسائیڈ کیس کے مشتبہ ہو، مجھے ہتھکڑی نہ لگانے پہ سزا ہو سکتی ہے۔ میں فوبک ہوں۔ اس کی پیشانی پہ بہت پسینہ تھا، بہت سا تھوک نگلا۔ یہ اعتراف کرنا جیسے اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تم میرے ماضی سے واقف ہو۔ جب میں ذہنی امراض کے وارڈ میں داخل تھا، اس نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ ایک تکلیف دہ خاموشی ہر طرف چھا گئی۔ پھر ماہر نے آنکھیں کھولیں، گہری سانس خارج کی۔ مجھے ہتھکڑی کا فوبیا ہے۔ تم میری تھراپسٹ سے پوچھ سکتے ہو۔ اگر تم نے مجھے ہتھکڑی لگائی تو مجھ سے کوئی ایسا غلط رد عمل سرزد ہو جائے گا جو میرا کیس خراب کرے گا۔ پلیز چنگیز۔ چنگیز چند لمحے بے بسی بھری تلخی سے اسے دیکھے گیا، اور میں سمجھتا تھا ماہر فرید کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اس کے انداز میں طنز تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا لب کاٹ گیا۔ یہ آخری فیور ہے ماہر بے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اب مجھے میری جاب کرنے دو۔ دروازہ کھولا اور اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ ماہر فرید نے تھرو صوفے پہ ڈال دیا، کوٹ کے بٹن بند کیے اور اٹھی گردن کے ساتھ باہر آیا۔ اس کا چہرہ بے تاثر ہو چکا تھا، البتہ رنگت بحال نہیں ہوئی تھی۔
ہتھکڑیوں والا آفیسر تیزی سے آگے بڑھا لیکن چنگیز نے اسے اشارہ کیا۔ اس نے ناگواری سے چنگیز کو دیکھا اور پھر بہت ضبط سے ہتھکڑیاں جیب میں واپس ڈال لیں۔ وہ ان 3 افراد کے ہمراہ آگے بڑھا۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں تھے اور چنگیز پیچھے۔ سامنے راہداری تھی جس کے اختتام پہ دروازہ تھا۔ چند گز کا سفر تھا لیکن اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ ماہر کے قدم رکے۔ وہ تینوں بھی ساتھ ہی رک گئے۔ اس نے گردن موڑی۔ وہ راہداری میں پیچھے ایک ستون کے ساتھ کھڑی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے لگا پھر نظر میں کچھ اٹکا۔ ایک طرف لکڑی کا زینہ اوپر جا رہا تھا۔ زینے کے ساتھ دیوار پہ کچھ چسپاں تھا۔ اوپر سے نیچے آتے سیاہ رنگ کے سٹیکرز۔ مون فیسز، سیاہ کاغذ کے بنے چاند کے مختلف ادوار، ہلال سے بدر اور بدر سے ہلال۔ وہ چند لمحے ان کو دیکھے گیا۔ شبنم سے کہو ایڈوکیٹ ایاز بے کو پولیس اسٹیشن بھیجے۔ وہ مون فیسز کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یاسمین نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ دروازہ قریب تھا۔ پولیس کارز باہر کھڑی تھیں جن کی نیلی اور سرخ بتیاں جل بجھ رہی تھیں۔ بارش رکے مدت بیت چکی تھی لیکن ساری دنیا بھیگ چکی تھی جیسے کوئی سیلاب آ گیا ہو۔ ماہر نے کار میں بیٹھنے سے پہلے پلٹ کے ایک ملامتی نظر چنگیز پہ ڈالی۔ میں درست تھا، ماہر فرید کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، کہتے ہوئے وہ اندر بیٹھ گیا۔ نتھنگ پرسنل۔ چنگیز نے شانے اچکا دیے اور اس کے آگے دروازہ بند کر دیا۔ کار کے شیشوں پہ ابھی تک بارش کے قطرے جمے تھے۔ کشمالہ، زاد سلطان باہر کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ وہ دونوں جہاں تھیں وہیں کھڑی رہ گئیں، ایک دم شل، ساکت۔ کشمالہ، اس نے دوبارہ گھنٹی پہ ہاتھ رکھا۔ مالا نے بے یقینی سے دروازے کو دیکھا۔ وہ تو پاکستان گیا تھا، اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا؟ اور پھر لاؤنج میں بکھرے پھیلاوے کو اس کے جسم سے جان آہستہ آہستہ نکلنے لگی۔ 1 منٹ زیاد بھائی، رامین نے تیزی سے پکارا۔ مالا باتھ روم میں ہے، آ رہی ہے بس۔ دستک رک گئی۔ رامین اب تیزی سے لاؤنج میں بکھرے کاغذ سمیٹ رہی تھی۔ وہ جو شل کھڑی تھی جیسے ہوش میں آئی۔ جسم کا فائٹ یا فلائٹ رسپانس خود بخود حرکت میں آیا۔ نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی۔ اس نے خود کو رامین کے ساتھ آگے بڑھتے دیکھا، پھر تیز تیز ہاتھ چلنے لگے۔ لیپ ٹاپ بند کیا، آئی پیڈ بجھایا، جلدی جلدی کاغذ اور نقشے سمیٹ کے کارٹن میں ڈالے اور کارٹن صوفے کے ایک طرف رکھا۔ رامین بھاگ کے کسی باتھ روم سے تولیے اٹھا لائی جو اس نے کارٹن پہ یوں ڈال دیے جیسے لانڈری ہو۔ دستک اب بند ہو چکی تھی۔ زیاد جیسے انتظار کر رہا تھا۔ کھولیں؟ رامین نے سرگوشی میں کہا۔ مالا ہراساں نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ مالا، دروازہ کھولیں۔ اس نے مالا کا بازو جھنجھوڑا۔ مالا نے بہت سا تھوک نگلا، پھر دروازے کی طرف قدم اٹھائے۔ ہر شے جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی۔ ہر قدم بوجھل تھا، ہر سانس دشوار تھی۔ اس نے بولٹ کھولا، پھر چٹخنی، پھر لاک۔ دروازہ کھولا تو سامنے زیاد کھڑا تھا، ایک کان سے فون لگائے، ایک ہاتھ میں ٹرالی بیگ پکڑے۔ وہ فون پہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے دیکھ کے موبائل کندھے سے لگایا اور خفگی سے بولا، اتنی دیر لگا دی، مجھے جلدی تھی۔ فون واپس کان سے لگاتے ہوئے تیزی سے اندر آیا، پھر رامین کو دیکھ کے رکا۔ سوری زیاد بھائی، ہم مووی دیکھ رہے تھے ہیڈ فونز لگا کے، آپ کا گھر بھی اتنا گندا کر دیا میں نے۔ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے تیز تیز کہہ رہی تھی، نو پرابلم، کیری آن، مجھے چیک بک چاہیے تھی، پھر میں جا رہا ہوں۔ وہ عجلت میں اپنے ہوم آفس کی جانب بڑھ گیا، کمرے کا لاک کھولا اور فون پہ عربی میں کچھ کہتے ہوئے اندر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو کشمالہ مبین کی سینے میں اٹکی سانس بحال ہوئی۔ کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے۔ رامین نے اس کا بازو دبایا۔ وہ دونوں صوفے کے ساتھ کھڑی تھیں۔
رامین کی پڈلیوں کے پیچھے تولیوں سے ڈھکا کارٹن رکھا تھا۔ ہوم آفس سے کھٹپٹ کی آواز آ رہی تھی۔ دفعتاً زیاد سلطان باہر نکلا۔ ٹرالی بیگ وہ یقیناً اندر چھوڑ آیا تھا اور اب ہاتھ میں ایک چیک بک اور ایک فولڈر تھا۔ زیاد بھائی آپ بیٹھیں، میں بس جانے والی تھی۔ نہیں آپ بیٹھیں، مجھے کام کے سلسلے میں ریاض پہنچنا ہے، کل تک واپسی ہوگی۔ اس کا دماغ کہیں اور الجھا تھا۔ کھانا نہیں کھائیں گے؟ زیاد دروازے تک گیا ہی تھا جب کشمالہ مبین نے خود کو کہتے سنا۔ زیاد چونک کے پلٹا۔ وہ جبراً مسکرائی تو وہ ہلکا سا مسکرایا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مجھے جلدی ہے، کال پہ بتاؤں گا۔ وہ واقعی جلدی میں تھا۔ اس نے شاید مالا کی رنگت دھیان سے نہیں دیکھی تھی، لیکن کچھ اور تھا جو اس کی نگاہ میں اٹکا تھا۔ وہ واپس مڑتے مڑتے ٹھہر گیا۔ نگاہ صوفے کے دوسرے حصے تک گئی۔ مالا کی نگاہوں نے تعاقب کیا اور پھر جیسے اس کا سانس رک گیا۔ صوفے کے کشن کے ساتھ ایک رول ہوا کاغذ دکھائی دے رہا تھا۔ اف، یہ کیسے یہاں رہ گیا؟ یہ کیا ہے؟ وہ ہم اپنا اپارٹمنٹ رینوویٹ کر رہے ہیں تو میں مالا کو اس کا ڈیزائن لے آؤٹ دکھانے آئی تھی۔ آپ کو دکھاؤں؟ رامین تیز تیز کہتی اس کاغذ تک گئی، اسے جھپٹ کے اٹھایا۔ پھر کبھی صحیح، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ زیاد اسی عجلت میں باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو کشمالہ نے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ایک مقید سانس بحال ہوئی۔ وہ بے اختیار وہیں کارپیٹ پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا سارا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ رامین نے کھٹاکھٹ لاک واپس بند کیے، پھر اس کی طرف لپک کے آئی۔ میں اس سے کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے رامین کو دیکھا جیسے خود پہ حیرانی ہو۔ میں اس سے کھانے کا کیسے پوچھ سکتی ہوں؟ وہ ایک قاتل ہے۔ وہ قاتل نہیں ہے، ریلیکس ریلیکس۔ اس نے مالا کو دونوں کندھوں سے تھام کے چہرہ اپنے سامنے کیا۔ سانس لیں، گہرے سانس، جیسے آپ نے مجھے سکھایا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر روشنی ہوئی۔ اب وہ اوشن میں تھی۔ سرما کی دھوپ میں درخت تلے کرسی ڈالے بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، نیلی ہائی ہیلز پہنے ہوئے تھی۔ لیپ ٹاپ سامنے کھلا تھا اور وہ مسکرا کے آنکھیں بند کیے گہری سانس لے رہی تھی۔ تازہ روسٹ ہوئے کافی بینز کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ 1 2 3، اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ اپنے فلیٹ میں تھی۔ رامین اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اب اس کا جسم کانپ نہیں رہا تھا۔ میں اس سے کھانے کا کیسے پوچھ سکتی ہوں رامین؟ اب بے یقینی غائب تھی، صرف حیرت تھی۔ رامین نے دھیرے سے ہاتھ نیچے گرا دیے۔ یہ آپ کا ریفلیکس تھا مالا، کیونکہ ہم لڑکیوں کو ایسے ہی بڑا کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے گھر کے مردوں کے موڈ کے مطابق اپنا موڈ درست کرنے کی پریکٹس بچپن سے ہو جاتی ہے۔ ہم لڑکیاں ساری عمر اداکاری کرتی ہیں۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ خوف، بے یقینی، حیرت، سب ایک ساتھ حملہ آور ہوا تھا۔ میں اس دنیا کی سب سے بے وقوف عورت ہوں۔ وہ ایک نیم تاریک کمرہ تھا۔ ایک دیوار آئینے کی بنی تھی جو چھت پہ جلتی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دمک رہی تھی۔ وسط میں ایک بڑی میز تھی جس کے ایک طرف چنگیز بیٹھا تھا اور دوسری جانب ماہر۔ ماہر کے ساتھ کرسی خالی تھی اور اس کا چہرہ بھی کسی قسم کے تاثرات سے خالی تھا۔ بس ٹیک لگائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ خاموش بیٹھا تھا۔ ہلکی بڑی شیپ، قدرے باسی ہوئے بال اور آنکھوں میں بہت سی چبھن لیے وہ چنگیز کو دیکھ رہا تھا۔ 19 تاریخ کی صبح تم کہاں تھے؟ چنگیز آگے ہو کے بیٹھا، ایک فائل کے صفحے پلٹاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی میں ڈھٹائی تھی۔ یاسمین کے گھر سے گرفتار ہونے والا چہرہ اب بدل چکا تھا۔ ہمارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو تمہارے خلاف جاتا ہے۔ چنگیز سر جھکائے صفحے پلٹا رہا تھا۔ چھری اور کین پہ تمہاری انگلیوں کے نشان، نیپکن پہ تمہارا ڈی این اے، تمہارا لائٹر۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے افسوس سے ماہر کو دیکھا۔
میرے منع کرنے کے باوجود تم غالب نواز کے اپارٹمنٹ گئے تھے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق دروازے پہ تمہاری تلخ کلامی ہوئی تھی۔ تم اندر گھسنا چاہتے تھے، وہ تمہیں آنے نہیں دے رہا تھا۔ تم نے جوتے سے اس کا دروازہ بند ہونے سے روکا تھا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ تم غالب نواز کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے اسٹیک آؤٹ پہ بیٹھے میرے پولیس اہلکار سے بھی 3 دفعہ ملے ہو۔ اس کا بھی کیمراز میں ریکارڈ ہے۔ اہلکار کے بیان کے مطابق تم اس سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، لیکن مجھے یقین ہے تم نے اسے پیسے دیے ہوں گے۔ اس نے فائل بند کی اور پیچھے ہو کے افسوس سے ملامتی نظروں سے ماہر کو دیکھا۔ تم نے میری بات مانی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن شاید تم سمجھتے ہو کہ اب بھی اپنے پیسے کے بلبوتے پہ تم اس مشکل سے نکل آؤ گے۔ ماہر نے سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا، پھر اسے واپس رکھ دیا۔ تم خاموش رہ کے اپنے لیے اچھا نہیں کر رہے۔ تمہاری ریپوٹیشن سب جانتے ہیں ماہر۔ آپ کے چنگیز کا لہجہ نرم ہوا۔ یہاں سب تمہیں ایک امیر آدمی کی حیثیت سے جانتے ہیں جو ہر کسی کو مینیپولیٹ کرتا ہے۔ تم نے مجھے بھی استعمال کر کے غالب نواز کو لاک اپ میں رکھوانا چاہا تھا۔ اس کی آواز میں ڈھیروں شکوے تھے، لیکن جس مشکل میں تم پھنس چکے ہو وہاں سے تمہیں نہ تمہاری دولت بچائے گی نہ تمہارے مینیپولیٹنگ سکلز۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی طرف کی کہانی سناؤ، ورنہ تمام ثبوت تمہارے خلاف جاتے ہیں۔ تم ایک سائیکیٹرک وارڈ میں رہ چکے ہو اور یہ سر کاٹنا کسی سائیکوپیتھ کا کام ہے۔ میں کہاں سے تمہیں دفاع کروں ماہر؟ تمہاری تقریر ختم ہو جائے تو میرے وکیل کا پتہ کر دو، اسے اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ وہ اسی ڈھٹائی سے چنگیز کو دیکھ رہا تھا۔ وکیل کا انتظار وہ کرتے ہیں جنہیں اپنا جرم چھپانا ہوتا ہے۔ بے گناہ لوگ ایسے نہیں کرتے، وہ سچی اور صاف بات کرتے ہیں۔ بہرحال تمہارے وکلاء کب کے پہنچ چکے ہیں، ان کے آپس کے مسئلے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ چنگیز تلخی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فائل ہاتھ میں لیے وہ باہر آیا تو نیم تاریک کمرے کے برعکس راہداریاں روشن تھیں۔ ایک موڑ کے وہ ایک دوسری راہداری میں پہنچا تو سامنے وہی مچھلی منڈی لگی تھی جسے وہ چند منٹ پہلے یہاں چھوڑ کے آیا تھا۔ وائے بے، قومسار صاحب خود تشریف لا رہے ہیں۔ بیربل گلابی چہرہ اور غصے سے بھری آنکھیں اس پہ جمائے بینچ سے اٹھا۔ بس ماہر فرید کو مجرم ثابت کر دیں، پھر آپ کی ترقی پکی ہے۔ دیوار پہ ایک ہاتھ مارا۔ بیربل، ساتھ کھڑی شبنم نے خفکی سے اسے دیکھا۔ وہ اینک لگائے الجھے بالوں کا جوڑا بنائے پریشان سی کھڑی تھی، لیکن چنگیز کی توجہ کا مرکز وہ دونوں نہیں تھے۔ آپ کا مسئلہ حل ہوا؟ اس نے سوٹ میں ملبوس بریف کیس اٹھائے ناخوش سے کھڑے ایاز بے کو دیکھ کے پوچھا۔ مسئلہ ہے ہی نہیں، میں ماہر بے کا وکیل ہوں، مجھے اندر جانا ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ غلط، انہوں نے مجھے بلایا ہے، ان کی وکیل میں ہوں۔ لوہے کی کرسی پہ بیٹھی وہ لڑکی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان سب نے متفقہ ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ سفید یوگا پینٹس اور بلیک ٹاپ پہ تنگ سا خاکی کوٹ پہنے ایک درمیانے قد کی دبلی پتلی لڑکی تھی۔ رنگت زرد سفید سی اور آنکھیں بھوری تھی۔ ماتھے پہ بال بینگز کی صورت کٹے تھے اور باقی بال کندھوں سے اوپر ختم ہو جاتے تھے۔ پیروں میں سفید جوگرز اور کوہنی پہ قدرے بڑے سائز کا ہینڈ بیگ لیے وہ انگلیوں اور کلائیوں میں بہت سے سنہرے بریسلٹ اور انگوٹھیاں پہنے ہوئی تھی۔ اور تم ہو کون؟ شبنم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ سوزین، میں ماہر فرید کی وکیل ہوں، انہوں نے مجھے بلایا ہے، یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لیں۔ اعتماد سے کہتی وہ چنگیز کی طرف گھومی۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں تاکہ ان سب کی تسلی ہو جائے؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ویسا ہی نیم تاریک تھا جیسا چنگیز چھوڑ کے گیا تھا۔ سوزین نے دروازہ بند کیا اور جوگر سے چلتی اس کے سامنے آ رکی۔ ماہر نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ تم کون ہو اور ایاز بے کہاں ہے؟ میں سوزی ہوں، رک کے تصحیح کی۔ سوزین،
میں ایاز بے کی فرم کی جونیئر پارٹنر ہوں۔ دراصل اس کے چہرے پہ افسوس ابھرا۔ ایاز بے کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کا اپنی بیوی سے بہت برا جھگڑا ہوا ہے۔ وہ اس ذہنی حالت میں نہیں ہے کہ آپ کا کیس دیکھ سکیں، اس لیے وہ مجھے ساتھ لائے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو گھر بھیج دیں؟ ماہر نے آنکھیں چھوٹی کیے اس کو سر سے پیر تک دیکھا۔ اس کا بیگ، کوٹ، جوتے۔ مجھے کل کی پیشی پہ ضمانت چاہیے۔ کیا تم میری ضمانت منظور کروا سکتی ہو؟ میں کل کی پیشی پہ آپ کو ضمانت پہ رہا کروا دوں گی ماہر بے، میں آپ کو اپنی زبان دے رہی ہوں۔ وہ پورے وثوق سے کہہ رہی تھی۔ اس نے سر کو خم دیا۔ وہ 1 منٹ کہہ کے باہر نکل گئی۔ راہداری میں کھڑے لوگ اسی طرح وہاں موجود تھے۔ چنگیز البتہ اب وہاں نہیں تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ اس نے جتاتی ہوئی نظر ان سب پہ ڈالی۔ ماہر بے کہہ رہے ہیں کہ آپ، ایاز صاحب کی طرف اشارہ کیا، واپس جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ سوری، آپ کا سارا تجربہ ایک طرف، لیکن ان کو میرے جیسی ایک لیٹیگیٹر کی ضرورت ہے۔ پھر شبنم اور بیربل کو دیکھا، اور آپ دونوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ دروازہ اس طرف ہے۔ راہداری کے اختتام کی طرف اشارہ کیا، جہاں سڑک کی طرف دروازہ کھلتا تھا۔ ایاز صاحب نے زور سے پیر پٹخا اور بڑبڑاتے ہوئے بریف کیس لیے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ شبنم نے افسوس سے انہیں جاتے دیکھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ بیربل کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ اس وقت کسی سے نہیں ملنا چاہتے۔ آپ کی ان کو کہی کوئی بات انہیں خطرے میں ڈال سکتی ہے، کیونکہ چنگیز کے منینز ہر طرف سے کان لگائے بیٹھے ہیں۔ بیربل کے کندھے ڈھیلے ہوئے، سر کو خم دیا۔ وہ واپس مڑ گئی اور اسی اعتماد سے ماہر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چنگیز اور وہ فربہ پولیس اہلکار اس وقت ایک دوسرے تاریک کمرے میں کھڑے تھے، جس میں ایک شیشے کی دیوار بنی تھی۔ اس کے پار ماہر تنہا بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ دفعتاً سوزین اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، ہمیں ماہر کو بتانا چاہیے یا… کافی کا گھونٹ بھرتا اہلکار کھنکھارا۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ چنگیز نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کیا معلوم اسے اصلی قاتل نے بھیجا ہو ماہر کو مزید پھنسانے کے لیے؟ چنگیز نے گھور کے اسے دیکھا تو اہلکار نے شانے اچکائے۔ کم آن کمسار بے، آپ کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ ماہر فرید ایسے کسی کو مار سکتا ہے؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ اگر تم غالب نواز کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کی نگرانی حاضر دماغی سے کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ میرا کیا قصور؟ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ڈونٹ دانتوں سے کاٹا، پھر اسے چباتے ہوئے بھرے منہ کے ساتھ کہنے لگا، میں نے اس صبح ایک دراز قد آدمی کو چہرے پہ ماسک چڑھائے بلڈنگ سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس نے غالب نواز کا کوٹ اور مفلر پہن رکھا تھا۔ میں اسے غالب نواز سمجھا۔ ایئرپورٹ تک جا کے اس نے مجھے چکما دیا اور کہیں غائب ہو گیا۔ یقیناً وہی اصل قاتل تھا۔ اب اس نے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے CCTV کیمرے ٹیمپر کر دیے تو میرا کیا قصور؟ کومسار بے، وہ لڑکی اب شیشے کی دیوار پہ دستک دے رہی تھی۔ یہاں سے وہ دیوار کے پار کھڑے چنگیز اور فربہ اہلکار کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ کی جاسوسی مکمل ہو گئی ہو تو واپس آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ جمائے وہ ٹٹولتی نظروں سے آئینے کی دیوار کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پیچھے ماہر خاموشی سے اسی طرح بیٹھا تھا۔